میں نے ایک خواب دیکھا. اس خواب میں میں نے مولانا اسحاق صاحب کو دیکھا اور یہ ان کی وفات کے بعد میں نے دیکھا. تو میں نے ایک خواب دیکھا، اس میں مولانا اسحاق صاحب ایک بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑے اور بہت ہی بڑا باغ ہے، ایک بڑا خوبصورت، یعنی میری نظروں کے سامنے ابھی بھی آ رہا ہے. میں نے نہ اتنا خوبصورت کبھی باغ دیکھا، نہ اتنا بڑا اور اتنا طویل تنے والا درخت کبھی دیکھا ہوگا. تو اس کے نیچے مولانا اسحاق صاحب کھڑے اور میرے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، وہ بھی توحیدی تھے. انہیں میں نے دیکھا مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ کھڑے، اور یعنی دوسری طرف میں کھڑا ہوں. یعنی مجھے خواب میں یہ کنسیپٹ ہے کہ وہ لوگ ادھر کھڑے ہیں جو فوت شدگان ہیں، اور ہم ادھر کھڑے ہیں جو ہم زندہ ہیں. اور میں کھڑا ہوں اور میرے ساتھ محمد علی بھائی کھڑے ہیں، اور پیچھے ہمارے ایک بڑی خلقت ہے. اس خلقت کی شکلیں میں نہیں دیکھ پا رہا، لیکن مجھے یہ ایسے کنسیپٹ ہے کہ پیچھے ایک بہت بڑا جم غفیر ہے اور میں خاموش ہوں. اور محمد علی بھائی صاحب جو ہیں نا، انجینئر صاحب، یہ مولانا اسحاق صاحب سے کویسچنز پہ کویسچن کرے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. اور مولانا اسحاق صاحب بڑی توجہ کے ساتھ نا محمد علی بھائی کو یہ جوابات دے رہے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ محمد علی بھائی ان سے پوچھتے جا رہے ہیں اور بہت سے مسائل پوچھے انہوں نے بہت سے جوابات دیے. اور یہ مجھے خواب میں یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ مولانا اسحاق صاحب اللہ کی جنتوں میں ہیں، اور جنت کا ایک قسم کا میں نے نظارہ بھی کیا. اور محمد علی بھائی کو میں نے بالکل غور سے اس طرح دیکھا، وہ بالکل میرے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مجھے خواب میں ہی نا ایک یہ کنسیپٹ مل رہا تھا، جیسے بغیر پوچھے ایک خواب میں مجھے ایک کنسیپٹ مل چکا ہے کہ یہ فوت شدگان ہیں اور یہ جنت میں ہیں، ہم زندہ ہیں اور ہم اس طرف ہیں، اور میں کھڑا ہوں اور محمد علی بھائی ان سے مستفید ہو رہے ہیں، سوالوں کے جواب لے رہے ہیں. اور جیسے مجھے خواب میں یہ کنسیپٹ مل رہا ہے کہ مولانا صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل اچھا کام کر رہے ہو، بالکل صحیح کام کر رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صفی بھائی، میں نے آپ کی وہ ساری آڈیو ریکارڈنگ سنی ہے، برار بھائی نے مجھے سنوائی ہے. خوابوں کے حوالے سے میں آلریڈی مسئلہ نمبر 6B ریکارڈ کروا چکا ہوں، خواب، کشف اور الہام سے متعلق. تو اس میں نے بخاری مسلم سے چند احادیث پیش کی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اب جو نبوت کی، غیب کی خبریں جو ہیں نا، ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، سوائے جو ہے مبشرات کے. تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا. تو قیامت تک غیبی خبریں، چاہے وہ مستقبل سے تعلق رکھتی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں یا جنت سے تعلق رکھتی ہوں، ان کا واحد سورس اس امت تک پہنچانے کا وہ خواب ہے. ظاہر ہے وہ خواب جب تک ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتے اس وقت تک دنیا کی کسی خبر کی تو ہم تصدیق نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر ہے کہ جو جنت کے معاملات ہیں وہ تو تصدیق وہاں جا کے ہی ہوگی، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ بشارتیں اس حوالے سے دیتا ہے تاکہ لوگوں کی، یعنی لوگ اس کے اوپر ثابت قدم رہیں اپنے اس حق کے اوپر. اس تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی بشارتیں آتی رہتی ہیں الحمدللہ. اور ہمیں تو خیر بہت ساری ملتی رہتی ہیں، مجھے اپنے ذاتی طور پہ بھی ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے اپنے حوالے سے میں تو خود شیئر نہیں کرتا ہوں. لیکن چونکہ اب آپ نے یہ جو شیئر کیا ہے تو ظاہر ایک نیوٹرل پلیٹ فارم سے ایک چیز سامنے آئی ہے، تو میں نے ابرار بھائی سے کہا یہ اپنے گروپ میں بھی شیئر کروائیں. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی خلاف سنت والی بات ہو. یہ مبشرات تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. تو اس طرح کے اس کی توثیق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی کی وفات جب ہوئی تو ہم لوگ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں سے گئے. میں نے علی اللہ حسن نقوی کو فون کیا 28 اگست 2013 کو. تو یہاں سے ہم اسلام آباد سے گئے، پھر دفنانے تک میں قبر پہ دعا بھی کر کے رات کو 12:30-1 بجے وہاں سے نکلے. تو میں جب وہاں سے نکلا تو میں بہت اداس تھا. ظاہر ہے کہ میرے لیے تو ایک بہت بڑی تکلیف تھی کہ 3 مہینے کے اندر میرے دونوں استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی اور مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے. مولانا اسحاق صاحب 28 اگست کو فوت ہوئے ہیں. تو میں جب آیا تو میں بڑا غمگین تھا راستے میں نا. تو صبح میں جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا نا، میں تو فجر کی نماز سے پہلے
میں خواب میں نا مولانا اسحاق صاحب کو یاد کر کے بڑا رو رہا تھا، اور یعنی مجھے خواب میں یہ پتا ہے کہ مولانا اسحاق صاحب فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں. میں اتنا رو رہا تھا کہ میری ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، اور اسی حالت میں فجر کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میری یعنی پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، میرا دامن بھرا ہوا تھا. یعنی وہ فزیکلی میں خواب میں جو رو رہا تھا وہ فزیکلی بھی رو رہا تھا. نماز پڑھ کے میں نے علی اللہ حسن نقوی صاحب کو فون کیا. میں نے کہا یار آج دنیا مولانا اسحاق صاحب کے بغیر کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ یعنی 29 اگست 2013 کی بات ہے. میں نے کہا آج کے بعد کی دنیا بدل چکی ہے، کیونکہ ایک ایسا شخص جس نے اتنی سچائی دنیا کو بتائی ہے وہ دنیا سے چلا گیا. اب ہم کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور شخص سے کوئی مسئلہ پوچھیں اور ہمیں صحیح بات بتا دیں. تو یعنی میرے لیے تو اب استاد کی حیثیت سے تو دنیا میں کوئی بندہ نہیں رہا. خیر میں نے الحمدللہ ان کی ویڈیوز سے استفادہ کیا سب کچھ. تو یہ یعنی ہوا تو علی اللہ حسن نقوی صاحب کہتے ہیں واقعی اب تو دنیا بدل چکی ہے. پھر مجھے نقوی صاحب کہنے لگے کہ میری مولانا اسحاق صاحب سے نا ان کی وفات سے 1 مہینہ پہلے بات ہوئی تھی، اور علی نقوی صاحب روزانہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ان سے فون پہ بات کیا کرتے تھے، لینڈ لائن فون کے اوپر. یہ ان کی ریگولر روٹین تھی کئی سالوں سے. تو کہتے ہیں باتوں ہی باتوں میں نا انہوں نے جس طرح آپ نے اپنا راز بتایا نا کہ خواب دیکھا ہے، انہوں نے تو فزیکلی کہتے ہیں میں آپ کو ایک راز کی بات بتا دوں کہ مولانا اسحاق صاحب نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے مجھے کہا تھا کہ مجھے اپنے بعد کوئی امید نہیں ہے کہ اس مشن کو آگے لے کے چلے، البتہ ایک شخص ایسا ہے، وہ جو لڑکا انجینئر ہے نا جیلم کا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ میرا جانشین ہوگا. لیکن یہ بات انہوں نے مجھ سے نہیں کی ہے. میری تو ایک ہی ملاقات ان سے ہوئی تھی 23 مارچ 2012 کو، یعنی ان کی وفات سے تقریباً 1.25 سال پہلے. لیکن علی الحسن نقوی صاحب کو انہوں نے یہ بات کی تھی، اور یہ ان کی شفقت تھی، اللہ کا شکر ہے. اور آپ کی اس بات نے تو یعنی مزید یعنی میرا حوصلہ بڑھایا ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری یعنی لوگوں نے بشارتیں. مولانا اسحاق صاحب کا اپنا ایک بڑا ریگولر ان کا مطلب فالوور تھا جو جمعے کی نماز بھی پڑھتا تھا ان کے محلے کا. اس نے بھی مولانا اسحاق صاحب کو وفات کے بعد دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو مولانا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے انہی اہل بیت کے ساتھ ملا دیا جن کا میں پوری دنیا دفاع کیا، پوری دنیا میں پوری زندگی دفاع کرتا رہا. تو یہ ہے نہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو. ایک اور ہمارے بھائی ہیں کراچی کے، انہوں نے بھی خواب میں مولانا اسحاق صاحب کو بھی اور زبیر علی زئی صاحب کو بھی دیکھا. مولانا اسحاق صاحب کو بالکل واضح دیکھا، یعنی اللہ کی جنتوں میں، اور زبیر علی زئی صاحب کو دیکھا لیکن ان کی پیٹھ ان کی طرف تھی، مولانا اسحاق کا چہرہ ان کی طرف تھا. تو اس نے مجھے باقاعدہ فون کر کے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، کہ مولانا اسحاق کا چہرہ میری طرف ہے، اور وہ بھی بھائی اہل حدیث ہی ہیں، مولانا اسحاق صاحب کی وجہ سے حسینی منہج پہ آئے، اور زبیر علی زئی صاحب کی پیٹھ میری طرف ہے. اور وہ کہتے ہیں ان کے میں نے گیٹ اپ سے اندازہ لگایا کہ وہ زبیر علی زئی صاحب ہے، کیونکہ وہ تھوڑے سے چوڑے تھے اور یعنی تھوڑے بلکی تھے. تو میں نے کہا اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا اسحاق صاحب جو کچھ یعنی انہوں نے سمجھا انہوں نے عوام کو بتا دیا. زبیر علی زئی صاحب بھی اسی منہج پہ تھے لیکن انہوں نے وہ چیزیں پبلک کے سامنے نہیں کی ہیں، اسی لیے ان کی پیٹھ آپ کی طرف تھی اور مولانا اسحاق کا چہرہ آپ کی طرف تھا. لیکن دونوں ہے اللہ کی جنتوں میں ایک ہی جگہ پہ ہیں، لیکن سٹیٹس کا فرق ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ مولانا اسحاق صاحب جو ہیں انہوں نے دنیا کی کایا پلٹ دی ہے. وہ کام جو مودودی صاحب نے ریٹن میں کیا تھا وہ شاید اتنا افیکٹو نہ ہوتا جتنا انہوں نے احادیث کی شکل میں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں سکیٹرڈ فارم میں تھیں، لیکچرز میں تھیں. تو میں نے بڑی محنت کر کے اللہ کے فضل سے 5B ریسرچ پیپر لکھا اور پھر مختلف لیکچرز ریکارڈ کروا کے یعنی مولانا اسحاق صاحب کے کام ہی کو آگے بڑھایا ہے. یعنی جو کچھ ان کے میں نے وہ 11 خلافت کے لیکچرز پنجابی میں ان سے لرن کیا تھا، ان کو پھر میں نے ویلیو ایڈیشن کر کے اس میں بہتری لا کے تو سچائی کی بات یعنی الحمدللہ عوام الناس تک پہنچائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین.